بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں، انسانوں، دیوں، پریوں، چرند اور پرند کے ایک بہت بڑے لشکر کو لیے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں سفر فرما رہے تھے۔ جب آپ وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی کی آواز سنی کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے قدموں میں آ کر پامال ہو جائیں۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل پر اس کی آواز سن کر ہنس پڑے۔ آپ نے ایک جگہ جا کر معلوم کیا ہدہد غیر حاضر ہے۔ جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ عرض کیا حضور، میں آج ملک یمن سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے اور وہ لوگ ستارہ پرست ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ہدہد کو ایک خط لکھ کر دیا کہ اے بلقیس، یا تو مسلمان ہو کر میری خدمت میں حاضر ہو، ورنہ میں خود لشکر لے کر آ رہا ہوں تاکہ تمہارے ملک پہ حملہ کروں۔ بلقیس نے اپنے وزراء کو بلایا اور فرمانے لگی کہ مجھے آج یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، وہ دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ تو وزیر کہنے لگے، اے شہزادی، ہمارے پاس لشکر بھی موجود ہے اور مال و دولت بھی ہے، اگر وہ حملہ آور ہوں گے تو ہم ان سے زبردست مقابلہ کریں گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بلقیس کہنے لگی، مقابلہ بادشاہوں سے ہوا کرتا ہے، نہ کہ نبیوں سے، وہ تو خدا کے پیغمبر اور بادشاہ بھی ہیں، اگر ہم مقابلہ کریں تو پیغمبر سے مقابلہ کرنا اچھا نہیں۔ میں تمہیں بہت سے تحفے، تحائف، غلام اور کنیزیں دے کر بھیجتی ہوں، علاوہ ازیں چاندی اور سونا وغیرہ بھی لے جاؤ۔ آپ جا کر ان کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض کرنا، ہدیے اور تحفے حاضر کرنا، اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو بخوشی قبول فرما لیں گے، اگر وہ نبی ہوں گے تو تحفوں کو رد فرما دیں گے۔ یہ سن کر وزیر نے حسب حکم تمام تحفے اور سونے چاندی کی اینٹیں لیں، غلام، کنیزیں لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں جنوں، پریوں، شیروں، بھیڑیوں کو خدمت میں حاضر پایا اور لاکھوں روپے کے سامان سے سجا ہوا یہ منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے بلقیس کی طرف سے سلام عرض کیا اور تحفے حاضر کیے، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تحفے منظور نہیں، اسے کہو یا وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو، ورنہ میں اپنا لشکر جنات لے کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے جا کر تمام حالات عرض کیے۔ شہزادی بلقیس نے اپنا تخت زریں جو 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا محل میں رکھا اور اپنے امراء وزراء کو ساتھ لے کر مسلمان ہونے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑیں۔